تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل۔ اور یہ بیان چل رہا ہے کہ اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرنا، یعنی دوسروں کو نفع پہنچا دینا، مال اور جان سے بے غرض ہو کر اللہ کی رضا کے لیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، کہتے کریم وہ ہے کہ جب دشمن پر قابو پالے تو معاف کر دے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی پر غصہ نہیں کیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ بس دینی احکام، شرعی حدود، اس میں تو کسی کی پرواہ نہیں کی، لیکن جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے اس میں کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ صفوان بن امیہ نے تو عمیر کو بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے، اور اس کے ذمہ جو قرض تھا یا ان کے اولاد کا جو خرچہ تھا اس نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ یہ تو الگ بات ہے جب وہ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلحہ ساتھ، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بس وہ میرا تو جو بیٹا یا جو بھی رشتہ دار تھا وہ تمہارے ہاں قید ہے، اس کے متعلق بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات کرنے آتا ہے وہ اسلحہ لے کر نہیں آتا، سچ بتاؤ میرے قتل کے ارادے سے نہیں آئے ہو؟ تمہیں اور صفوان کے آپس میں یہ باتیں نہیں ہوئی تھی کہ میں اتنا دوں گا، یوں ہوگا یوں ہوگا؟ اس نے کہا میرے اور صفوان کہ آپس میں باتیں ہوئی تھی، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، تجھے تو اللہ ہی نے بتایا ہے۔ تو اس وقت وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ صفوان اس درجے کا دشمن تھا، لیکن اللہ نے اس کے لیے اسلام کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا باوجود ان چیزوں کے۔ بہرحال یہ واقعہ کہ مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن، صفوان بن امیہ کی جو بیوی تھی اس کا نام بغوم بنت المعدل، یہ کنانہ قبیلے سے تھی، تو مسلمان ہو گئی تھی۔ اور جہاں تک صفوان کا تعلق تھا تو وہ تو بھاگ کر ایک گھاٹی میں پناہ لے چکا تھا، وہاں سے بھاگا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا غلام یسار تھا، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دونوں جا رہے تھے، ان کو اچانک کوئی کسی پر نظر پڑ گیا کہ کوئی آ رہا ہے، تو یہ اس نے اپنے غلام سے کہا تمہارا ناس ہو، دیکھو تو صحیح یہ کون آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو عمیر بن وہب آ رہا ہے۔ تو صفوان نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کیا واسطہ، میں کیا کروں میرے سے؟ خدا کی قسم یہ میرے قتل کے لیے آ رہا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور اس نے میرے مقابلے میں محمد کی مدد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں عمر پہنچ گیا تو اس نے عمر سے کہا کہ اب بھی تمہیں چین نہیں آیا؟ میرے ساتھ جو آپ نے جو کچھ کیا کہ قرضہ آپ کا میں نے اپنے ذمہ لیا، تمہارے اہل و عیال کا خرچہ میں نے اپنے ذمہ لیا، اور یہ سب کچھ کے باوجود اب بھی تمہیں چین نہیں آ رہا ہے، اور پھر ابھی میرے قتل کے لیے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا ابا وہب، یہ اس کی کنیت تھی کہ میں تمہارے پر قربان ہو جاؤں، میں تو ایسی ذات اور ایسی شخصیت کی طرف سے آ رہا ہوں
جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیکوکار ہے اور نیک ہے، اور جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والا ہے کہ لوگوں کو جوڑنا اس کا کام ہے۔ تو اور عمیر صفوان کے پاس آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میرے قوم کا سردار ہے اور وہ بھاگا ہے یہاں سے اور سمندر میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے، یعنی گویا اپنے خودکشی کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کے پاس یہاں ٹھہرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کر لیں، اور اس کو یہ خوف ہے کہ آپ اس کو امن نہیں دیں گے، تو اس کو خوف ہے، اس لیے درخواست ہے کہ آپ میرے ماں باپ تیرے آپ پر قربان۔ تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل۔ میرے سردار کو آپ امن دے دیں، میرے قوم کے سردار کو آپ امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم نے اس کو امن دے دیا۔ اس کے بعد پھر یہ اس کے پیچھے چلا کہ اب جب امن مل گیا تو اب میں لے کر آ جاؤں واپس۔ تو پہنچتے ہی عمیر نے اس سے کہا کہ اللہ کے رسول نے تجھے امن دیا ہے۔ صفوان نے کہا نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، میں تمہارے ساتھ مکہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر امن انہوں نے مجھے دیا ہے تو آپ اس سے ایسی علامت لے کر آ جاؤ جو میں پہچان لوں کہ یہ نشانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نشانی دے کر بھیجے تو پھر میں دے دوں گا۔ تو یہ پھر واپس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ اللہ کے رسول کوئی اپنے ہاتھ کی نشانی دے دینا تاکہ میں وہ لے کر جاؤں اور اس کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں مجھے امن ملا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ میری پگڑی لے کر جاؤ۔ تو عامر پگڑی کو لے کر آئے، اور یہ وہ دھاری دار چادر تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دن پگڑی اس سے باندھ کر تو عمیر وہاں سے دوبارہ صفوان کے طلب میں نکلا، اور وہ پگڑی ہاتھ میں جب وہاں پہنچا تو پھر اس کو کہا، اے ابا وہب، میں تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان کی طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، سب سے زیادہ جوڑ لینے والے انسان کے پاس تمہارے پاس آ رہا ہوں، اور سب سے زیادہ بردبار انسان کی طرف سے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ سوچو تو صحیح، اس کا شرف تمہارا ہی شرف ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کا ملک تمہارا ہی ملک ہے، آخر تمہارے ہی قبیلے کا ہے، تمہارا ہی آدمی ہے۔ اس لیے اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تجھے قتل نہ کر دیا جائے، حالانکہ وہ تو تجھے دعوت دے رہا ہے کہ اسلام قبول کر لو، اگر تجھے پسند ہے خوشی سے تو اسلام قبول کر لو، ورنہ تجھے 2 مہینے مہلت ہے، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے بات کا پورا کرنے والا اور سب سے زیادہ نیک انسان ہے۔ اور دیکھو یہ چادر وہ مجھے دے کر گئے ہیں، یہ پگڑی، اس کو تم پہچانتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو میں نے پہچانتا ہوں کہ یہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی تھی، اس سے میں پہچانتا ہوں، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ تو صفوان پھر تیار ہو گئے اور مکہ مکرمہ عمیر کے ساتھ واپس آ گئے۔ جب پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز مسجد میں، تو یہ دونوں وہاں پر کھڑے ہوئے، عمیر اور صفوان،
تو صفوان نے پوچھا یہ دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو میرے نے کہا یہ 5 نمازیں۔ کہتے اچھا یہ محمد ہی نماز پڑھا رہا ہے ان کو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا تو اب صفوان قریب نہیں گیا، دور سے بلند آواز سے کہا اے محمد یہ عمیر بن وہب ہے، یہ آپ کی پگڑی میرے پاس لے کر آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے کہ میرے پاس آؤ، اگر میں خوشی سے اسلام قبول کر لوں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھے 2 مہینے مہلت دو گے۔ تو یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار نیچے اترو، آ جاؤ ابا وہب۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلی بات صاف کر لو کہ بات ایسی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار تجھے 4 مہینے مہلت ہے، 4 مہینے تجھے مہلت ہے۔ تو پھر صفوان نیچے اترا۔ اچھا، اور جب حوازن اور اس کی وہاں لڑائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ وہاں پر گئے تھے حنین میں، اور یہ کافر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عاریتاً اسلحہ مانگا تھا کہ ہمیں ذرا اسلحہ دے دو۔ اس نے 100 زریں دی تھی ساز و سامان کے ساتھ، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا تھا کہ ان سے مانگو اتنا اسلحہ، اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ زبردستی لینا چاہتے ہو یا خوشی خوشی سے؟ میرے سے زبردستی لینا چاہتے ہو یا مجھے آپ کہتے ہو کہ خوشی سے دو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی اب تم سے لینا نہیں چاہتے، ہم عاریتاً لینا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ مانگ رہے ہیں کہ بس ہم تو عاریتاً لینا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنا اسلحہ واپس کر دیں گے۔ اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا آپ حنین آ جاؤ اور اسلحہ ساتھ لے کر آنا۔ تو وہ حنین پہنچ گئے، طائف پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے فارغ ہوئے جعرانہ جگہ میں، تو وہاں جتنے بھی مال غنیمت ملے تھے وہ سب وہاں پر گھاٹی میں موجود تھی۔ اس میں جانور تھے، بھیڑ بکریاں تھی، چرواہے تھے، اور وہ پوری وادی جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنا سارا مال غنیمت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے گئے ایسے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا وہب تجھے یہ پسند ہے؟ اس نے کہا پسند تو ہے۔ کہتے اچھا یہ سب تمہارا ہو گیا؟ تو صفوان نے اس وقت کہا کہ یہ نبی کا دل ہو سکتا ہے کہ اتنا سارا مال کسی کو دے؟ اس لیے اس وقت وہ متاثر ہوا اور اس نے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبد و رسولہ کی گواہی دی۔ دوسری جگہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ان سے زرے عاریتاً مانگی تو اس نے کہا کہ غصباً یا محمد زبردستی لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں زبردستی نہیں لینا چاہتا ہوں بلکہ عاریتاً لینا چاہتا ہوں، اور اگر اس میں کچھ ضائع ہو جائے تو اس کی قیمت ہم آپ کو دیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو دے دیں گے۔ تو میں کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں کچھ ضائع ہو گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت دینا چاہا۔ اس نے کہا بس اب تو مجھے قیمت کا کیا شوق ہے، اب تو میرے دل میں اسلام کا شوق ہے اور اسلام کی رغبت ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل